خواتین حضرات، میں ڈاکٹر علی وقار قادری اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر زینب گوندل۔ ہم 92 نیوز کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کا سب سے پہلے شکر، ہم اس کے حضور اپنی جبینوں کو پھر جھکاتے ہیں، اپنے قلوب و اذہان کو پھر اس کے ہاں سجدے کے لیے جھکاتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر یہ بابرکت ساعتیں اور یہ بابرکت لمحات نصیب ہوئے، اور ساتھ دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لمحات سے کما حق ہو فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج پہلا روزہ ہے اور ماہ رمضان المبارک کا استقبال بھی ہم نے کرنا ہے اور اس پر بات بھی کرنی ہے۔ رمضان المبارک کو 3 حوالوں سے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ماہ محبت بھی ہے، یہ ماہ ہدایت بھی ہے اور یہ ماہ مغفرت بھی ہے۔ محبت کیوں ہے؟ ماہ محبت کیوں ہے؟ دیکھیے، ہمارے لیے محبت کا ایک ہی معیار ہے اور وہ محبوب گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو رسول اللہ کو محبوب ہے وہ ہمیں محبوب، جو دن رسول اللہ کو محبوب وہ دن بھی ہمیں محبوب، جو ایام رسول اللہ کو محبوب وہ ہمیں محبوب، جو مہینے رسول اللہ کو محبوب وہ ہمیں محبوب، جو اشخاص اور جو بندے رسول اللہ کو محبوب وہ ہمیں محبوب۔ اور رمضان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اشتیاق کا یہ عالم تھا کہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ باری تعالیٰ ہمیں تو نے رجب اور شعبان تک پہنچایا، اب ہمیں زندگی میں اتنا طول دے، ہماری زندگی کو اتنا آگے بڑھا کہ ہم رمضان کو گویا کہ پا لیں۔ آپ اندازہ کیجئے اس دعا کے اندر رمضان المبارک کے حوالے سے حضور کی کیسی محبت پائی جاتی ہے۔ تو پھر ہم بھی ظاہر ہے رمضان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جس طرح رسول اللہ نے، دیکھیں رسول اللہ ایک پتھر سے بھی محبت کریں تو ہم اس سے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہر پتھر کو ہم پھینکتے ہیں لیکن حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ عام بندوں سے محبت کریں تو وہ خاص ہو جاتی ہیں، اور پھر رسول اللہ جب خاص سے محبت کریں تو ان کو اور خاص کر دیتے ہیں۔ جس طرح حسن اور حسین سے رسول اللہ محبت کرتے ہیں تو ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ پہلے تو ماہ محبت ہے، پھر یہ ماہ محبت ہونے کا تقاضا رسول اللہ صرف اپنے تک نہیں بلکہ اپنے صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، اور رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ اے میرے عظیم الشان بندوں اور اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، تم پر ایک ایسا بڑا مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ مہینہ ایسا ہے جس میں فرض 70 گنا اجر میں بڑھا دیا جاتا ہے، جس میں نفل فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اپنے اجر کے حوالے سے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے دن کو روزہ فرض ہے اور جس کی قیام، رات کا قیام اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں۔ یہ وہ دن ہے، یہ وہ ایام ہیں جو غمخواری کے مہینے ہیں، غمخواری کے دن ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جو صبر اور استقامت سکھاتے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ اس مہینے میں جو شخص اپنے ماتحتوں کا بوجھ ہلکا کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کا بوجھ ہلکا کر دے گا۔ تو وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہن سازی فرما رہے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو رمضان المبارک کے حوالے سے تیار فرما رہے تھے۔ یہ رمضان کی اہمیت اور رمضان سے رسول اللہ کی محبت کا آئینہ دار تھا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے ماہ ہدایت، اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنی شان کے لائق جہاں وہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی اہل زمین کی طرف وہ ہدایت کے لیے متوجہ ہوا، خواتین و حضرات، وہ ہمیشہ رمضان المبارک کے دنوں میں متوجہ ہوا۔ وہ صحائف آدم علیہ السلام ہوں، وہ صحائف ابراہیم علیہ السلام ہوں، وہ صحائف موسیٰ ہوں، وہ صحائف عیسیٰ ہوں، یا وہ قرآن مجید ہو، تمام صحائف اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں اتارے۔ ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ 1 رمضان اور 3 رمضان کو اترا، داؤد علیہ السلام پر صحائف 12 رمضان کو اترے، موسیٰ علیہ السلام پر صحائف 6 رمضان کو تورات اتری، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول 12 اور 13 رمضان کی درمیانی شب کو ہوا، اور قرآن مجید کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 27 رمضان کو ہوا۔ آپ دیکھیں یہ معمولی بات نہیں، یعنی یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں اللہ ہدایت کے لیے اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ یقیناً وہ توجہ آج بھی توجہ فرما ہے۔ ہم اپنا دامن پھیلا کے بیٹھیں، اس بات کا یہ دن تقاضا کرتے ہیں۔ اور تیسرا خواتین حضرات، یہ ماہ مغفرت بھی ہے۔ یہ بڑا ضروری پہلو ہے، ماہ مغفرت بھی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جب بیٹھتے ہیں اور ان دنوں سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے، وہ اللہ سے مغفرت مانگنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر روز اور ہر شب کئی غلام اور کئی باندیوں کو آزاد فرماتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں رسول اللہ کا یہ عمل تھا کہ آپ کوئی بھی غزوہ ہوا ہوتا اور اس کے غلام اور قیدی اور اسیر ہوتے، رمضان آتا تو آپ رمضان المبارک میں ان قیدیوں کو رہا فرما دیتے۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ
کہ حضور نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے ملائکہ استغفار کرتے ہیں، اور امام حسن بصری بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ 6 لاکھ مومنین کی مغفرت فرماتا ہے، اور پھر آخری رات کو لیلۃ الجائزہ کو تمام رمضان کی تعداد کے مطابق دوبارہ مغفرت فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ماہ ہدایت بھی ہوا، یہ ماہ مغفرت بھی ہوا، اور یہ ماہ محبت بھی ہوا۔ تقاضا یہ کرتا ہے یہ ساری باتیں ہم سے کہ ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں، کما حق کو جیسا کہ چاہیے۔